درود شریف پڑھ لیں۔ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ جو بڑے احباب ہیں آپ قریب تشریف لیں، آپ قریب آ جائیں۔ ابھی پیچھے بہت سارے مہمان آنے ہیں، ابھی خطاب کے دوران پھر جب وہ آئیں گے تو وہ پھر ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ ادھر سامنے آ جائیں، آپ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محمد سر قدرت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے،
تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ حمد و صلات کے بعد واجب صد احترام علماء ذی عزت و ذی احتشام ثنا خانان سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام اور جملہ سامعین کرام، آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ سالانہ عرس آل نبی اولاد علی پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب العالمین آل نبی اولاد علی کا صدقہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر سید رضوان حسین شاہ صاحب سبزواری کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جب دنیا سے انسان کے والدین چلے جاتے ہیں تو دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے کہ یا تو ان کی اولاد اپنے والدین کو بھول جاتی ہے کہ کبھی کوئی والدین بھی تھے، کیا ان کا نام تھا، کیسی ان کی زندگی تھی، انہوں نے ہماری خاطر کیا کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ رات کے 12 بجے کسی دوست کا فون آئے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ جہاں پر کہے وہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں ان کو اپنے والدین کی قبریں کبھی نظر نہیں آتی۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں، ہم اس بات کے چشمدید گواہ ہیں۔ بہت ساری قبریں ہیں جو ترس رہی ہیں کہ کاش کہ ہماری اولاد میں سے بھی کبھی کوئی آ جاتا اور ہاتھ اٹھا لیتا، تو وہ فراموش کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے والدین تھے وہ دنیا سے چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی ہر نماز، اپنی ہر دعا، اپنے ہر دن، اپنی ہر رات میں اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ ہر روز ان کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے اور کسی کے لیے کچھ رکھیں یا نہ رکھیں، والدین کی بخشش کے لیے ایک روٹی اور ایک پانی کا گلاس رکھ دیتے ہیں۔ تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے کہ ان دو راستوں میں سے اس کو جو مناسب لگتا ہے وہ اسی کو اختیار کر لے۔ یہ اس کا اور اس کے والدین کا معاملہ ہے، ہمارے لیے تو بات ہے نہیں، اس کا اور اس کے والدین کا معاملہ ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین نے زندگی بھر میں میرے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی ہے اور مجھے ویسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ کے گیا ہے، تو بے شک نہ ان کی قبریں پوچھے، نہ ان کی قبروں پہ جائے، نہ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو کبھی بھی یاد نہ کرے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ ساری مہربانیاں میرے پروردگار نے اور اس کے بعد میرے والدین کا صدقہ ہے، ان کی ساری محنتیں ہیں، ان کی زندگی بھر کی محنتیں ہیں، جس مقام پہ آج میں کھڑا ہوں، اور وہ ان کو یاد رکھتا ہے، تو یہ دو راستے ہیں۔
ہر ایک بندے کے لیے یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن نے فرمایا کہ راستے تو دو ہی ہیں اور ہم نے بتا دیے ہیں، ہدایت دے دی ہے، آنکھوں سے دیکھے جا سکتی ہیں، اس طرف چلو آپ کی مرضی ہے، اس طرف چلو آپ کی مرضی ہے۔ یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی کیس نہیں کرے گا کہ آپ کے والدین چلے گئے ہیں اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی ہے، آپ کے والدین چلے گئے ہیں اور آپ ان کی قبروں پہ بھی نہیں جاتے ہیں، کوئی کیس نہیں کرے گا، کوئی آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ لیکن آپ کو اپنا ضمیر آپ کے اندر ہے، اس کو رات کے وقت اس کی آواز ایک بار سن لینی چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ مجھے کیا صدا دے رہا ہے۔ تو الحمدللہ سید رضوان شاہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں، اس خوش نصیب جماعت میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد کے وصال کے دن سے لے کر آج کے دن تک ان کو کبھی نہیں بھولا ہے، ان کو نہیں بھولا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسی جماعت میں رکھے، ہمیں بھی اسی جماعت میں رکھے کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر مہربانیاں کی ہیں ان کی مہربانیاں زندگی کے آخری دن تک اور آخری سانس تک وہ ہمیں یاد رہیں، ہمیں یاد رہیں۔ یہ آج کی محفل کے حوالے سے ایک وہ میسج ہے جو ضروری ہے کہ ہر ایک بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ بھی ایک میسج ہے، ایک میسج وہ ہے جو آج کی محفل کے حوالے سے میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور جو آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ بھی ایک میسج ہے۔ وہ پہلا میں نے آپ کو میسج دیا ہے، لیکن یہ میسج بہت دور سے آیا ہے، بہت دور سے یہ میسج آیا ہے، اور جس نے یہ پیغام بھیجا ہے وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس سے بڑا تو دور کی نات، اس کے قریب بھی ہم اس کے برابر بھی کسی کو ٹھہرا لیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہماری نمازیں ہماری عبادات ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی جب ہم کوئی بندہ یہ کوشش بھی کرے، سوچے بھی صحیح کہ اس کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی ذات نے بہت دور سے میری اور آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اور جو لے کر آنے والا ہے وہ ایک نوری فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑے فرشتے کے ہاتھ اس سب سے بڑی ذات نے یہ پیغام ارسال فرمایا ہے، اور جس محبوب کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا ہے وہ نبی وہ شان والا نبی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہی بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس سے بڑائی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑے نبی کی قلب اطہر پر، سب سے اونچی شان والے نبی کے قلب اطہر پر اس میسج کو بھیجا گیا، اس پیغام کو بھیجا گیا، اور پھر جس کتاب کے اوراق میں یہ پیغام لکھ کر ہمیں پہنچایا گیا ہے وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ روزانہ صبح سے لے کر آج کل لوگوں کو کام یہی ہے کہ وہ میسج ہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مقدس میسج ہے، ایسے مقدس اوراق میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے چھونے کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ آپ اس کو ٹچ بعد میں کریں گے، پہلے وضو کریں گے۔ تو اس مقدس کتاب میں، مقدس اوراق میں یہ میسج ہمارے سامنے رب العالمین نے رکھا ہے، اور یہ ایسا ضروری میسج ہے، اس کے لیے ضروری ہے پہلی شرط جو قرآن نے خود لگائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کسی بے ایمان کی طرف یہ میسج نہیں آیا ہے، کوئی بے ایمان اس کی طرف اللہ نے یہ میسج بھیجا ہی نہیں ہے۔
کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی لا دین ہے، بے دین ہے، اس کا اس میسج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ جو اہل ایمان ہے، مومن ہے، اس کی طرف اللہ کریم نے اتنی بڑے اہتمام کے ساتھ یہ میسج روانہ فرمایا ہے۔ کیا میسج ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں جان بوجھ کر صادقین کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس آیت کا یہ مضمون پڑھنے سے قبل میں نے کتنے ترجمے دیکھے ہوں گے اور کتنی تفاسیر دیکھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ عام طور پر جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ اس کی لغت دیکھ کر اس کے حساب سے اس کا ترجمہ بنتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو عام طور پہ ترجمہ یہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے جو کہ عام طور پہ پڑھی جانے والی آیت ہے، الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ہر ایک کے سچ کا ایک اپنا اپنا معیار ہے، پھر اس کے مطابق جہاں پہ اس کو اس قسم کا سچ نظر آتا ہے وہ وہیں فٹ کر دیتا ہے کہ یہی ہے سچ۔ لہذا ترجمہ نہیں کیا میں، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن نے پیغام دے دیا ہے۔ یہ حکم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میسج کے حوالے سے استحبابی نہیں ہے کہ آپ ہو جاؤ تو ٹھیک ثواب ہوگا اور نہیں ہو گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یا کوئی کباہت نہیں ہوگی، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ حکم واجب ہے۔ جو بھی اہل ایمان ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس نے جب بھی کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ صادق ہے یا نہیں ہے۔ اگر صادق ہے تو ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور ڈٹ کے ساتھ ہو جائے، اور اگر صادق نہیں ہے تو اپنا باپ بھی ہے تو رشتہ داری نہ نبھائے، وہاں دیکھے جہاں صادق کھڑا ہے۔ باپ کو نہیں دیکھنا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے تائے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا یہ میرے پیر صاحب ہیں چونکہ تو میں نے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ چونکہ میرے مرشد ہے میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کوئی بھی ہو، جب کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت آئے گا اور بات آئے گی تو قرآن کا یہ لازمی پیغام ہے کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ صادق ہے یا نہیں ہے۔ صادق ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر صادق نہیں ہے تو پھر اس کے بچ کے رہنا ہی آپ کے لیے بہتری ہے، چاہے آپ کا وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو اور اس کے اوپر آپ کو کتنا زیادہ اعتماد ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کا اعتماد اس وقت کسی کام کا نہیں ہے جب رب العالمین کو اس پر اعتماد نہ ہو۔ پیغام کو سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلی بات صادقین کو آپ الحمدللہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا اس میسج کو، ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ضروری پیغام ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، خود بھی پڑھیں اور اس کو خوب غور سے سمجھیں، اس کو سمجھیں، اور جب سمجھ لیں تو جہاں تک رسائی ممکن ہے اس کو پہنچائیں، اس کو ضرور پہنچائیں۔ یہ بڑا ضروری پیغام ہے۔ اگر خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی اپنا قبلہ بنا دیا جائے نا تو زندگی بھر کی عبادات کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ تو یہ تو آیت ہے ہی ایسی۔ تو پہلا پیغام یہ ہے اس آیت کے اندر کہ صادق دیکھنا ہے، رشتہ دار نہیں دیکھنا، عمر نہیں دیکھنی۔ بعض دفعہ بڑی عمر کا بندہ ہے، وہ ایک بات کر رہا ہے لیکن وہ صدق کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے برعکس ایک نوجوان ہے وہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات صدق کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اب عمر کو نہیں دیکھنا، بات کی صداقت کو دیکھو۔
جو بات صادق ہے بات کرنے میں اس کے ساتھ ہو جاؤ، آپ عمر کا حساب مت لگاؤ۔ بعض دفعہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں بزرگی دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ رشتہ داری دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ دوستی دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس شیطان کے کسی کو گمراہ کرنے کے حربے ہیں، لیکن قرآن پاک نے کوئی کسی بھی انسان کو جہنم سے بچنے کی کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو قرآن نے بیان نہ کر دی۔ اب اگر کوئی جائے گا تو وہ خود بخود جائے گا، اپنی مرضی سے جائے گا، قرآن نے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو کونو مع صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، عام طور پہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا یہ ترجمہ، اس لیے کہ قرآن خود جب کسی بھی لفظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر دینا کہ میرے اس لفظ سے مراد کیا ہے، پھر کسی اور مترجم کے ترجمے کی یا مفسر کی تفسیر کی محتاج ہی نہیں رہ جاتا۔ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن خود دوسرے مقام پہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کونو مع صادقین۔ اب یہ قرآن پاک کا حسن ہے کہ جب بھی وہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو تشنا نہیں چھوڑتا، خود جواب دے دیتا ہے کہ میری سے مراد کیا ہے۔ اتنی بڑی بات قرآن نے کہہ دی ہے اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو کہہ دی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بات ناممکن ہے کہ قرآن نے کہہ تو دیا ہو کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور قرآن نے خود بیان نہ کیا ہو کہ وہ صادقین کون ہے، وہ صادقین کون ہے۔ قرآن نے بیان نہ کیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے بیان فرما دیا ہے کہ صادقین کون ہیں، اور جب قرآن نے کسی کو صادق کہہ دیا ہے دنیا ساری ایک طرف کھڑی ہو جائے اور وہ تنہا ایک طرف کھڑا ہو جائے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ صادق ہے تو پھر وہ صادق ہے، دنیا اس کو کیا کہتی ہے پھر دنیا کی بات نہیں دیکھی جائے گی۔ ایک طرف قرآن ہو، دوسری طرف پوری دنیا کھڑی ہو جائے، ساری قوم برادری کھڑی ہو جائے، پورا محلہ پورا علاقہ کھڑا ہو جائے کہ ہم تو یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم میں جو ہے وہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم میں تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، اور قرآن یہ بات کہہ رہا ہے ان تحقیق کرنے والوں کی تحقیق کو ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور قرآن کی آیت کو سینے سے لگا دیا جائے گا۔ آج سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن نے ایک جگہ پہ یہ حکم دیا ہے کہ کونو مع صادقین، اور دوسرے مقام پہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ جس نے قرآن پاک کا یہ جواب جس کو مل گیا، ظاہر ہے تلاش تو کرنا پڑتا ہے، تلاش۔ قرآن جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب تو ہے نہیں، قرآن تو ایک سمندر ہے، اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب قرآن پہ آپ نے محنت کی اور آپ کو آ جائیں، شاہ صاحب آگے آ جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئے جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ جی، درود شریف پڑھ کے تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں، توجہ فرمائیں۔ قبلہ قرآن پاک کی آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن نے حکم دے دیا ہے اہل ایمان کو، اور قیامت تک جو بھی ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے اس کے لیے قرآن پاک کا یہ حکم ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے قرآن نے ایک جگہ پہ صادقین کا ساتھ دینے کا، ان کی معیت کا حکم دے دیا ہے، اور دوسرے مقام پہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ صادقین ہیں کون، صادقین ہے کون۔ دو مقام پر پورے قرآن پاک میں، دو مقام پر دو آیات میں قرآن پاک نے بتا دیا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کسی کا نام قرآن نے نہیں لیا، قرآن ناموں کی کتاب نہیں کہ آپ کو ایک ایک کا نام بتاتا رہے۔ قرآن ایک قانون دیتا ہے اور ایک کردار بتاتا ہے، وہ کردار جہاں پہ جا کے فٹ آ جائے،
بس وہی قرآن کی مراد ہے، وہ کسی زمانے میں ہو اور کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی مقام پہ بیٹھنے والا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن نے بتا دیا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ پورے قرآن پاک میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صرف 2 مقام پہ بتایا ہے کہ صادقین کون ہیں جن کا ساتھ دینا ہے، اور 50 جگہ پہ قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ وہ صادقین ہیں، لیکن قرآن نے 50 جگہ پہ فرمایا ہے کہ وہ صادقین نہیں ہیں۔ غلط فہمی میں مت رہنا، قرآن کی زبان ہے۔ صرف 2 مقام پہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ صادقین کون ہیں۔ یہ صادقین ہیں جن کی معیت کا قرآن نے خود حکم دیا ہے، اور 50 جگہ پہ بتایا ہے کہ خبردار صرف صادق سن کر غلط فہمی میں مت رہنا۔ بہت سارے لوگ جھوٹی صداقت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صادق اور امین نہ ہوں، اور کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ بھی صادق اور امین ہے، اور مسلمان نے چونکہ پڑھ لا کہہ کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور فوراً اس کے ساتھ ہو جائے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ قرآن کا پیغام غور سے سنو، قرآن نے صرف 2 مقام پہ بتا دیا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ آپ وہ آیات سن لیں اور ان کا ترجمہ سن لیں۔ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، صرف وہ آیات پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہے، لفظ بائی لفظ ترجمہ کرنا ہے۔ اپنی طرف سے میں بات نہیں کروں گا، قرآن کی بات ہے، قرآن کا سوال ہے اور قرآن کا جواب ہے۔ قرآن یہاں بھی پڑھے ہیں، اس طرف بھی پڑھے ہیں، اس طرف بھی الماری میں پڑھے ہیں۔ آپ جو چاہیں قرآن پاک اٹھا لیں، اگر قرآن میں وہ آیت نہ ہو، اس کا وہ ترجمہ نہ بنتا ہو، جو آپ کی مرضی کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں۔ اگر یہاں پہ نہیں، اپنے گھر میں آپ کے ترجمے والا کوئی قرآن پاک پڑھا ہے، اس کی کوئی قید نہیں، آپ کوئی بھی اٹھا لیں۔ ترجمہ غلط ہو یا میں نے بات غلط کی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب یہ تو آیت یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے، یہ ترجمہ تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن جب قرآن کی آیت بھی ہو، نمبر بھی ٹھیک ہو، سورت کا نمبر بھی ٹھیک ہو، اور پھر آیت کا ترجمہ بھی وہی بنتا ہو، مسلمان پھر قرآن کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بندے کو پتہ بھی چل جائے، قرآن نے خود بتا دیا ہے، ساری نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ یہ صادق ہیں، اور پھر بھی بندہ جان بوجھتے ہوئے بھی اس صادقین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا نام بھی نہیں لیتا، اس مسلمان کو پھر خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے یہ خود بہتر جانتا ہے۔ بات سمجھیں؟ وہ شخص بہت بدترین شخص ہے کہ جس کو معلوم بھی ہو جائے کہ صادق کون ہیں اور پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کسی مصلحت کے تحت ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک یہ ایسا شخص ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ایمان کا لبادہ اوڑھا ہے، اس کا قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے کہ جس میں قرآن نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ 2 آیتیں پڑھنی ہیں کہ جس میں قرآن پاک نے جواب دیا ہے کہ وہ صادقین کون ہیں۔ پہلی جگہ پر قرآن پاک میں 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 قرآن نے بتایا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 15 قرآن بتا رہا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ قرآن خود بتا رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس صرف وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ صادقین کی پہلی شرط، بے ایمان کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی پہلی شرط ہے۔ بے ایمان جتنا چاہے اس کو دنیا کہتی رہی کہ صادق ہے، قرآن کہتا ہے کہ صادق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافروں میں شخص ہو، آپ کے ساتھ رہتا ہو اور آپ نے اس کی زندگی کا تجربہ کیا ہو، آپ کو پتہ چلا ہو کہ اس نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اب اگر آپ صرف کہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ اس نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، میں کیوں نہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، صادق کی پہلی شرط یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر بھی ہو اور اس کے رسول پر بھی ہو، اس کے رسول پر بھی ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پہلی شرط، ہم بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
تو ایک شرط پوری ہو گئی. تو کیا ہم بھی صادق ہیں؟ نہیں، قرآن نے اگلی شرط بھی بتا دی. دوسری بات، قرآن کے ایک ایک لفظ کا، حرف کا میں ذمہ دار ہوں. دوسری شرط، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کبھی شک میں نہ پڑے ہوں. ایمان لانے کے بعد کبھی وہ شک میں نہ پڑے ہوں. دوسری بات یہ شک میں. اچھا، شک کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مومن ہے یا نہیں. دوسرے لوگوں کو شک پڑ گیا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے. جب ایک کافر کے اوپر انہوں نے تلوار بلند کی نا، آگے اس نے کلمہ پڑھ دیا. جب کافر کے اوپر تلوار بلند کی نا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. انہوں نے یہی سوچا کہ یار پہلے یہ ابھی آیا تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، اسلام کے خلاف آیا تھا اور یہ تلوار لے کر آیا تھا. اب جب تلوار اٹھائی ہے تو اب اس نے کلمہ پڑھ دیا ہے. لگتا ہے اس نے یہ ویسے ہی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. انہوں نے تلوار چلا دی. انہوں نے تلوار چلا دی کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے ڈر کے پڑھا ہے. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا تو اگرچہ حضور بہت محبت کرتے تھے حضرت اسامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود حضور نے اس دن مجھے بہت سختی فرمائی، بہت ڈانٹ فرمائی کہ اے اسامہ، کیا تو نے اس شخص کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ صرف اس گمان پر کہ ہو سکتا ہے اس نے ڈر کے کلمہ پڑھو، آپ نے تلوار ہی چلا دی. ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہو، اس کے ایمان لانے کی گھڑی یہی ہو اور آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے. اب دیکھ لیا کتنا سخت معاملہ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک ہو یا بہت سارے لوگوں کو شک ہو کہ یار یہ بندہ مومن نہیں، اس کا کوئی کردار ایسا ہو، اس کی کوئی بات ان کے علم میں ایسی آئی ہو، وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ مومن. ایک ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا کسی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جانا کہ یہ مومن ہے یا نہیں. ایک شک کی یہ صورت ہو سکتی ہے، اور اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو سمجھتے رہے کہ مومن نہیں، عین ممکن ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا مومن ہو. صحابہ کرام کے دور میں ایسا بے شمار دفعہ ہوا. ایک شخص ایک جگہ پر حضور تشریف لے گئے نماز پڑھانے کے لیے کسی صحابی کے گھر میں. سارے وہاں کے صحابہ کرام آ گئے کہ حضور تشریف لائیں اس محلے میں اور اس کے گھر میں نماز پڑھائیں گے. وہ وہاں کے سارے صحابہ کرام آ گئے. ایک صحابی نہ آئے. جب وہ نہ آئے نا تو صحابہ کرام نے ویسے رائے قائم کر دی کہ یار جب سارے صحابہ کرام آ گئے تو وہ فلاں شخص لیا، یہ منافق ہی ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں، وہ مومن ہے. صحابہ نے یہ رائے قائم کی کہ وہ منافق ہوگا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ مومن ہے. اب یہ صحیح حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، صحیح حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ گمان تھا کہ شاید یہ شخص منافق ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کی اس بزم کے اندر حضور نے اعلان فرما دیا کہ نہیں، یہ مومن ہے. تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کو صحابہ کرام بہت بڑا مومن سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا مومن ہے، ہمارے ساتھ آیا، جہاد کرنے کے لیے آیا ہے. عین میدان جہاد میں جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ داد شجاعت دے رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس سے بڑا مجاہد کون ہوگا، یہ تو بہت بڑا جنتی ہے. جب حضور تک خبر پہنچی آپ نے فرمایا نہیں، نہ تو وہ مومن ہے نہ ہی وہ جنتی ہے، بلکہ وہ کافر ہے. اب دیکھو، اگر یہ حدیث وقت میں یہ باتیں موجود نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. یعنی ایک ہوتا ہے کسی کا گمان کہ کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں، لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ مومن نہیں، یہ بھی ایک شک کی صورت ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے کو خود ہی شک ہو کہ پتہ نہیں میں مومن ہوں بھی سی کہ نہیں، پتہ نہیں میں مومن ہوں. یہ شک کی بدترین صورت ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جہاں یہ شک آ جائے وہاں صدق کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان نام ہی یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جب تک یہ اقرار صرف زبان سے اقرار کلمہ پڑھ لیا ہے کہ جی فلاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ تو مومن ہو گیا، نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تصدیق بالقلب بھی دیکھی جائے گی، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے. تو پہلی بات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ صادقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں، اللہ پر ایمان ہو، اس کے رسول پر بھی اس کے رسول پر ایمان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایمان مشکوک نہ ہو، کم از کم ان کی اپنی نظر میں تو مشکوک نہ ہو. دوسری بات یہ ہے ثم لم یرتابوا. تیسری بات
وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی جہاد بھی کیا ہو، یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں، اولئک ھم الصادقون۔ پھر وہ قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ صادق ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہو، اس ایمان میں کوئی شک بھی نہ ہو، اللہ کی توحید پہ بھی شک نہ ہو، اس کے محبوب کی رسالت پہ شک نہ ہو، اس کے فرمان پہ شک نہ ہو۔ اگر وہ فرما دے کہ یہ امانتیں دے کے صبح آ جانا، اگر 40 بندے ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوں، بستر کے اوپر جس کے اوپر وہ تلواریں تان کے کھڑے ہیں، وہ چادر تان کے سو جائیں اور پوری رات وہ سو رہے ہیں کہ مجھے کیا کوئی خوف بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو یقین کہتے ہیں، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ یقین ہے، اس یقین کی منزل پر اولئک ھم الصادقون، یہ وہ صادقین ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، کسی کا بھی نام نہ قرآن نے لیا ہے نہ میں لیتا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی صادقین کی بات آئے گی وہاں پر سب سے پہلے یہ تین باتیں دیکھی جائیں گی۔ یہ ایک مقام۔ دوسری آیت یہ آپ نے نوٹ فرما لی نا، 26واں پارہ سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 15، قرآن نے آپ کو بتا دیا ہے، بسم اللہ جزاک اللہ، قرآن نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ ایک جگہ پر تین نشانیاں بتائی ہیں، تین نشانیاں بتا دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور ایمان محکم ہو، یقین محکم ہو، کوئی اس میں شک نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا ہو اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ یہ تین باتیں مل جائیں گی۔ جس نے کبھی جہاد کے لیے ایک قدم نہ اٹھایا ہو، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی نہ دیا ہو، اور وہ کہے کہ جی میں بھی صادق ہوں، تو ایسا صادق دنیا اس کو صادق سمجھتی رہے، قرآن کی نظر میں وہ کوئی صادق نہیں۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام یہ آپ سماعت فرما لیں، میں پھر اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ یہ شاہ جی شریف لائے ہیں، مہمان ہیں، تو یہ کچھ اپنی بات ضرور بیان کریں گے، لازمی بات ہے۔ میں آیت پڑھوں گا صرف اور اس کا ترجمہ اور آپ کو بات پیغام پہنچ جائے، بات ختم ہو جائے کہ صادقین کون ہے جس کا قرآن نے حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک مقام۔ دوسرا اور آخری مقام جو قرآن نے بیان کیا 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8، 28واں پارہ، قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ وہ فقیر مہاجرین، مہاجر کہتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا ہو۔ گھر میں بیٹھے رہنے والے کو مہاجر کوئی نہیں کہتا، وہ قیامت تک اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور مصلی بچھا لے، وہاں پر قرآن پاک سامنے کھول لے، تلاوت شروع کر دے، اور یا تسبیح ہاتھ میں لے رہے، قیامت تک وہ پڑھتا رہے۔ وہ کچھ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے، سب کچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، قاری کہہ سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مہاجر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اگرچہ اللہ کا نبی بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی اللہ کا نبی ہے اور اپنے گھر میں اس کی زندگی گزر گئی ہے، اس کو بھی آپ مہاجر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور دین کی خاطر گھر چھوڑ دیا ہو، گھر چھوڑ دیا ہو، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ فقیر مہاجرین جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وہ گھروں سے نکال دیے گئے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، اولئک ھم الصادقون۔ قرآن کہتا ہے کان کھول کے سن لو، جن صادقین کی بات کی جا رہی ہے وہ صادقین یہ ہیں، یہ صادقین ہیں کون؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے، ہجرت کی ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات سنی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے، آپ نے سنی بھی ہے، قبلہ توجہ فرمائیں، کہ صحابہ کرام کی
جو ہے وہ جو تقسیم ہوتی ہے، تو ایک وہ ہیں جو مہاجرین ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو انصار ہیں۔ جو مکہ میں تھے انہوں نے مکہ چھوڑ کے وہ چلے گئے مدینہ منورہ میں، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور جو مدینے والے تھے، چونکہ انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، مدینے والے جو صحابہ تھے انہوں نے تو مدینہ نہیں چھوڑا تھا، وہ مدینہ میں رہے، اور ان کو انصار کہتے ہیں۔ انہوں نے پناہ دی تھی، مدد کی تھی، پناہ دی تھی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو آپ نے ہمیشہ سے سنی ہے، لیکن للفقراء المہاجرین، جو صادقین کا وہ مقام ہے، وہ منزل ہے، اس تک میں ایک پیغام آپ کو صرف دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس مقام پر اگر یہ پیغام آپ نے غور سے سن لیا تو میری جو محنت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کاش کہ یہ پیغام آپ تک صحیح پہنچ جائے، آپ سن لیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں وہ کون سی حویلی تھی کہ جو اللہ کے رسول کی خاطر جس کو تالے لگ گئے تھے؟ وہ کس کی حویلی تھی کہ سب سے پہلے جس کو تالے لگ گئے تھے، پورے گھرانے کو ساتھ لے کر ایک وادی کے اندر جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، 3 سال تک وہ کون تھے جس نے اللہ کے رسول کی خاطر اپنی حویلی کو تالے لگا دیے تھے اور 3 سال تک وہ پتے کھاتے رہے تھے؟ مجھے آپ اس کا نام بتا دیں، وہ شخص کون تھے؟ آپ اس کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ میں ان کا نام لوں یا نہ لوں؟ کوئی اس کے نام سے تکلیف محسوس کرتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ کس کو خوشی ہوتی ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے تم جو کچھ بھی کہتے رہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ سن لو، جہاں بھی صادقین کی بات آئے گی ہم سب سے پہلے اسی کی بات کریں گے جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی خاطر اپنی بھری ہوئی حویلی کو، اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہوئی حویلی کو، اپنے ہی وطن میں جو ہے اس کو تالا لگا کے اس وادی میں معصور ہو گئے تھے اور 3 سال گزارے تھے۔ اس کا نام وہ جناب سیدنا ابو طالب ہے، وہ مولا علی کے باپ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو گھر چھوڑ دے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن شاید کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہو کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کے رسول کی خاطر اپنی بھری ہوئی حویلی کو، پوری حویلی کو ساتھ لے کر اس وادی میں جا کے معصور ہو گئے تھے اور 3 سال تک درختوں کے پتے کھاتے رہے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کے رسول کی خاطر۔ اگر اے نادان تجھے سارے یاد ہیں اور وہ محسن یاد نہیں ہے تو تو نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کی مخالفت مت کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ حضرت صاحب خوبصورت انداز میں بڑی باریک بینی کے ساتھ ہمیں سمجھا رہے تھے مقام و مراتب حضور اور حضور کے صحابہ، حضور کے چاہنے والے، ان کے کیا کیا مقام تھے، کیا کیا مراتب تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں چونکہ وسعت نہیں ہے، بلا تاخیر میں قبلہ شاہ صاحب جمیل کاظمی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے معروضات ہم تک پہنچائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مختصر وقت ہے، مختصر سے وقت میں جو معروضات وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائے، جو رحمتاں دی چھائے،
حسنین دی امائے جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے کر دی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل امائے حسنین دی امائے شوہر کل امائے حسنین دی امائے ہر ایک نشان بھریا سیدہ دا پاک پلا ہر ایک نشان بھریا زہرا دا پاک پلا پردہ نشین جولے انیور دانی واللہ انیور دانی واللہ جو میل کاروائے حسنین دی امائے جو میل کاروائے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چاہے جو رحمتاں دی چاہے حسنین دی امائے قبلہ الطاف حسین بلوچ صاحب کو بلا تاخیر دعوت ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے شاہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب 5 منٹ 10 منٹ ہم لیٹ کر لیں گے سلسلے کو لیکن ان کو مایوس نہیں کرنا ماشاءاللہ مہمان ہیں اللہ برکات جزاک اللہ محبت کے ساتھ درود پاک بابا سے بلند پڑھیں شان پنجتن کی صرف 2 سے 3 اشارہ پڑھوں گا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آل نبی کا آج عرس مبارک ہے تو انہی کے گھر کی بات کروں گا صرف 3 اشعار پڑھنے ہیں میں نے آل نبی کے گھر کے ہاں جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے کوئی محفل میں ایسا بندہ موجود ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے ایک دفعہ دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیں 3 اشعار کی میری حاضری ہے ہاں جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے اور شعر دیکھیں اور اپنا عقیدہ مضبوط کریں جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو میرا مالک میرا مالک میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے جو محمد
کے گھرانے کا حیا کرتا ہے. حاصل کلام شیر. جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود. قاضمی صاحب اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود. مشکلیں دور مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے. مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے. حسب وعدہ آخری شعر. اس پہ عباس یہ بھی علی کے بیٹے ہیں, ان کی رگوں میں بھی علی کا خون ہے. شہدائے کربلا میں بڑا مقام ہے. کائنات کی جہاں وفائیں ختم ہوتی ہیں میرے عباس کی وہاں سے شروع ہوتی ہیں. توجہ میری جانب, آخری شعر میری حاضری مقبل. اس پہ عباس علم دارے کی ہوتی ہے نظر. اگلی لائن سنیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی جو آل بیت سے محبت کرتا ہے, مودت کرتا ہے. اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر. اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر. کس پر؟ کربلا والو کربلا والو کربلا والو سے جو شخص وفا کرتا ہے. کربلا والو سے جو شخص وفا کرتا ہے. کربلا والو سے جو شخص وفا کرتا ہے. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے. بہت نواز شاہ صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ میرے لیے قابل احترام انتہائی قابل صد احترام جناب حافظ گلزار چشتی صاحب, جناب محترم قاری محبوب سبحانی صاحب, جناب محترم میرا بیٹا سید رضوان شاہ جی, قبلہ مولانا صاحب ادھر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ. سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. تمام حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. تمام مہمانان گرامی جتنے آئے ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور جب کوئی آپ کو سلام دے کسی محفل میں تو وعلیکم السلام کہنا فرض ہوتا ہے کہ اس کو جواب دیں وعلیکم السلام. دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں, لیکن رضوان شاہ جی سے مجھے اتنا پیار ہے کہ اس جگہ میں بیٹھا ہوں مسجد میں کہ میں صبح 8 بجے سویا ہوں, پوری رات جاگ رہا تھا اور نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ رہا تھا, تفسیر پڑھ رہا تھا. پھر موبائل پہ بھی دینی پروگرام دیکھتے ہوئے مجھے 8 بج گئے تو میں سویا ہوں. تو میں نے اپنے بردر ان لا کو بتایا کہ مجھے 11 بجے اٹھا دینا کہ میں نے شاہ جی کے محفل میں جانا ہے. تو واپس آؤں گا تو ظہر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاؤں گا انشاءاللہ. تو شاہ جی سے چونکہ پیار ہے تو میں صرف 3 گھنٹے سویا ہوں. اور ابھی جس طرح میں آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کتنے جلدی میں تیار ہوا ہوں. تو میرے جو ڈرائیور ہیں خان صاحب, وہ گاڑی صاف کر کے قریب ہی گھر ہے, کپڑے بدلانے گئے تو میں نے ان کا بھی انتظار نہیں کیا, میں پیدل بھاگ کے آیا ہوں. اس جگہ بیٹھا ہوں, وہ آگے ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں پیدل آ گیا ہوں وہاں سے باغ سے. یہ ان سے محبت ہے, ورنہ میں سو جاتا تو میں 1-2 بجے یقین کر اٹھتا. تو بس اب بات صرف یہ ہے کہ چونکہ میرے بہت قابل احترام ہستیاں, واجب الاحترام ہستیاں یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے ان کے جو ایک مرحوم ابھی جن کی وفات ہوئی ہے
ان کے کزن، ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کالی قبلہ رات کو واپس آئے ہیں وہاں سے، تو اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوائقین ہیں اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے خاندان پہ اللہ رحم و کرم نازل فرمائے۔ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مرحومین اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص سید رضوان شاہ جی کے والد محترم قبلہ سید ذوالفقار حسین شاہ مرحوم و مغفور کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہم نے وقت میں کوئی اتنی گنجائش نہیں، لیکن اپنا فرض عین سمجھ کے قبلہ، چونکہ آپ نے ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے تو سادات کا گھرانہ ہے، سادات کا گھر ہے، تو یہاں سادات کا ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میں یہی کہوں گا کہ جو بات کہوں گا، اتنے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہوں گا یہ باتیں غور سے سننا۔ روز روز نہ زندگی ملتی ہے تو نہ موقع ملتے ہیں، ہم باغے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی دین کو غور سے نہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ افسوس کے وقت نہیں ہے، میں 2-3 باتیں کروں گا کہ کیا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اپنے آخری وقت میں تم میں 2 گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کہ کچھ لوگوں نے اس میں امینڈمنٹ کر دی اور تبدیلیاں کر دی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جنہوں نے ان ہستیوں کو قبلہ قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ اس تحریر میں تبدیلی کرنے میں ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ میں دلیل سے بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو شہید کر دیا، مار ہی دیا، وہ ان کی فضائل میں تبدیلی کرنے سے ان کے لیے کیا پریشانی تھی؟ لیکن دعوے سے کہتا ہوں کہ 1000 کتاب کہیں گے تو اس میں موجود ہوگا کہ نبی پاک نے یہ کہا تھا، سنت نہیں کہا تھا۔ سنت تو ساری قرآن پاک میں موجود تھی، ساری موجود تھی۔ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اپنی اہل بیت، آل اپنی۔ اگر قرآن کی سمجھ نہ ہو تو میرے اہل بیت سے پوچھ لینا، اور اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ تو یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں، یہ کوئی ہستیاں عام ہستیاں نہیں تھیں، یہ کائنات میں اللہ پاک کی قدرت کا معجزہ تھی، یہ مدر تھیں اللہ پاک کی کائنات میں، اس کی تخلیقات کا۔ جس طرح قرآن ایک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی وزنی چیز ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جتنے عالم دین ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں، تاریخ دان ہیں، علماء کرام ہیں، ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، وہ اگر روز محشر تک قرآن پاک کی تعریف کرنا شروع کر دیں، ان کی زبانیں رک جائیں گی، ان کے قلم تھک جائیں گے، روز ازل کا سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن قرآن پاک کی شان ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن پاک کی شان ختم نہیں ہوتی، اسی طرح اہل بیت کی شان ختم نہیں ہوتی۔ میں ایک ٹکڑا پیش کر کے ان لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، ان کے مقام سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اہل بیت ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ کیا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ حسنین سے لکھوا کے لے آؤ کہ ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں؟ کوئی انکار کرے اس بات سے کہ یہ نہیں ہوا؟ وہ انہوں نے تو کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو اس در کے غلام تھے اور انہوں نے اتنی عزتیں پائیں غلامی کر کے۔ تو ہم بھی غلام ہیں، ہم بھی اس گھر کے غلام ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات سن لیں، میری بات ختم ہو جائے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام دیکھیں ذرا، کہ جب وہ آتی تھی تو کیا نبی پاک اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے؟ کوئی کہتے نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ تو جو کون تھے نبی پاک؟ سردار انبیاء، امام انبیاء، سرکار دو عالم، شافی روز محشر، وجہ تخلیق کائنات، رحمت العالمین، پوری کائنات کے لیے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس سب کے لیے جو رحمت تھے، وہ جس ہستی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے وہ کون تھی؟ اس کا مقام کیا تھا؟
ایک بار بیٹی نے کہا کہ بابا جان صرف آپ میرے باپ ہی تو نہیں ہیں نا، آپ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، رب کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، آپ جب میرے لیے اٹھتے ہیں تو میں شرمسار ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، ایسے نہ کیا کریں۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی مجھے اپنے اللہ پاک کی عزت کی قسم میں خود نہیں کھڑا ہوتا، میں خود نہیں کھڑا ہوتا، جب تو سامنے آتی ہے تو جبرائیل آ جاتا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے نبی اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں نے دنیا والوں کو اس خاتون کی عزت بتانی ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ یہ اہل سنت کے عالم کہہ رہے ہیں، علامہ طاہر القادری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک اس لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے۔ کیا امام حسن حسین کو بار بار دکھا کے نہیں کہا کہ لوگوں ان کو بھول نہ جانا، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کا غم میرا غم ہے، جس نے ان کو راضی رکھا اس نے میں رسول کو راضی رکھا، اور جس نے رسول کو راضی رکھا اس نے رب کو راضی رکھا۔ تو اب آپ سوچیں مولا علی کی تھوڑی شان تھی، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ مواخات مدینہ کے موقع پر سارے جوڑے بن گئے، علی رہ گئے، ایک نبی رہ گئے۔ تو نبی پاک علی پاک پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ میرے مقابل کوئی بندہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے مقابل کوئی بندہ نہیں تھا، تو میرے مقابل ہے، میں تیرے مقابل ہوں، تیری وہ میرے ساتھ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر افسوس کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو وہ ہستی مولا علی کے بارے میں جگہ جگہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو، جدھر علی ہو۔ دنیا والوں کو جگہ جگہ پہ بتایا انا مدینہ للعلم وعلی بابا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جہاں جہاں پہ لوگوں کو ہاتھ بلند کر کر کے بتایا، ہر جنگ میں بتایا کہ علی کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمار یاسر کو کہا، تاریخی الفاظ کہہ رہا ہوں، حضرت عمار یاسر کو، اے عمار یاسر اگر ساری دنیا کے لوگ ایک طرف جناب آدم سے میرے بعد جناب آدم سے لے کے آج تک ساری دنیا کے لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، علی دوسری طرف کھڑا ہو، تو خبردار علی کا راستہ نہ چھوڑنا، علی کا ساتھ دینا کہ علی ہمیشہ قیامت تک حق پہ رہے گا۔ یا علی، تو علی کے مقام کو پہچانے، علی کے مقام کو پہچانے۔ آپ نے فرمایا جنگ خندق میں کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور پھر جب ضرب لگا کے عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ تر کے ہے۔ تو کیا ثقلین میں کیا کیا آتا ہے؟ پوچھیں قبلہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقیں ہیں، فرشتوں تک، جتنے علماء اکرام ہیں، جتنے ولی اللہ ہیں، جتنے غوث ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے ابدال ہیں، ان کی ساری عبادت ایک پلڑے میں رکھیں، علی کی ضرب ایک، کہ اگر وہ ضرب نہ لگتی کبھی مجھ سے بیٹھ کے ساری بات سن لینا۔ تو اس دن نبی پاک پہ بہت سخت دن تھا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ عمر بن عبد ود خیمے میں آ گیا تھا اور 3 بار اس نے نبی کو بہت گستاخانہ الفاظ میں مخاطب کیا۔ تو نبی پاک نے پہلی بار اپنے ایک خلق عظیم کے مالک جنہوں نے ان کو ہزارہا گالیاں دیں تو کسی کو جواب نہیں دیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ نبی پاک نے کسی کو، لیکن جب اس نے نیزہ مار کے اتنی بدتمیزی کی تو نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار تاریخ اٹھا کے دیکھیں مولا علی اٹھے۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال جیسی ہستی کہہ رہی ہیں جن کے علم کو اور فکر کو امریکہ میں بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے ساری دنیا میں، وہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب یداللہی، ایک سجدہ شبیری۔ ضرب یداللہی وہی جنگ خندق کی ضرب تھی کہ اگر نہ لگاتے تو اس دن بھی اسلام ختم تھا، اور اگر مولا حسین بادشاہ سجدہ نہ دیتے تو اس دن بھی اسلام ختم تھا۔
میرے دل میں تو بہت باتیں تھیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے مجھے سٹیج دے دیا ہے تو اب زبردستی مجھ سے لیں. تو میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کا بہت بڑا مقام ہے. صحابہ اکرام نے ان کا اتنا احترام کیا. آخری قبلہ ویسے بات کر رہا ہوں, اس پاک جگہ پہ بیٹھا ہوں اور یہ جس طرح وہ جوف کعبہ ہوتا ہے نا, یہ مسجد کا وہ مقام ہے جہاں پہ میں حاضر ہوں. یہ ان کا کرم ہے مجھ پہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کتنے بڑے صحابی تھے, کیا مقام تھا. ابھی وقت نہیں کہ میں ان کا ذکر کروں. تو یہ اہل سنت کے عالم نے 9ویں محرم کو, میری بھی وہاں تقریر تھی ان کی اہل سنت کے مجمع میں 9 محرم کو, یقین کریں یہ 10 سال پہلے کی بات ہوگی, 12 سال پہلے کی. تو وہاں پہ امام حسین کی جب شان بیان کر رہے تھے نا, تو انہوں نے اس میں کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنی دستار اپنے سر سے اتاری. امام حسین کے جوتوں پہ مٹی تھی, مٹی کو صاف بیٹھ کے زمین پہ اور صاف کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام پریشان ہو کر انہوں نے کہا, کیونکہ وہ نبی پاک کی عمر سے بھی ان کی عمر زیادہ تھی, آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کسی نے کہا, اور آپ نے اپنے سر کا امامہ اتار کے ان کی آپ جوتے صاف کر رہے ہیں. وہ غصے میں ہو گئے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ ابھی کل کی تو بات ہے, رسول پاک ان کو اٹھا کے دکھا کے کیا بتا کے گئے ہیں کہ لوگوں میرے بعد ان کو بھول نہ جانا, یہ جنت کے سردار ہیں. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین میں سے ہوں. تو یہ جو میں نے عمل کیا ہے نا نبی پاک کے حکم کے مطابق کیا ہے. اگر تم لوگوں کو حسین کی شان کا علم ہو جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے ہاتھ نیچے رکھو اور حسین اوپر چلے, حسین کے قدموں کو زمین پہ نہ لگنے دو. تو اس کے ساتھ میں اپنی اس تقریر کو تمام کرتا ہوں. پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا. اب قبلہ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. اللہ پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب استاذ العلماء استاذ الحفاظ حافظ گلزار صاحب کی بارگاہ میں یہ اظہار ثواب پیش کرتا ہوں. ختم قرآن پاک جو اہل خانہ کی طرف سے مجھے مل کیے گئے تھے 50 ختم قرآن پاک ہیں. لاتعداد مرتبہ درود پاک ہے اور متعدد مرتبہ لاتعداد مرتبہ یاسین شریف کا ورد ہے. ابھی کچھ رضوان بھائی تحریر فرما رہے ہیں وہ بھی قبلہ حضرت صاحب کو پیش کر دیں. دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں جس میں حال ہی میں رضوان شاہ جی کے نانا جی سید عنایت حسین شاہ صاحب پردہ فرما گئے ہیں. سید اقرار حسین شاہ صاحب اور بقیہ ان کے خاندان کے جتنے بزرگان ہیں ان سب کو دعا میں شامل فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. دعا کرو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میرے پروردگار عالم آج کی محفل بالخصوص اور جو کچھ اس سے قبل گھر میں اور مدرسے میں جو کچھ تلاوت و ذکر اذکار ہوا آج کے دن میں اس مبارک کے حوالے سے جو لنگر کا اہتمام ہوا معقولات و مشروبات کا اہتمام ہوا جملہ کلمات طیبات جملہ اہتمام و انصرام بیان تلاوت کلام جو کچھ پڑھا گیا پڑھایا گیا ختم پاک بیان ہوا مولا کریم ہدیہ نعت یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم آج جس ہستی قبلہ پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب اور پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب اور ان کے آباء و اجداد مولا کریم جن کے اصال ثواب کی محفل ہے عرس کی صورت میں تیرے گھر میں بیٹھ کے سجائی گئی یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرما. اور جن بچوں نے شاہ صاحب کے فرزندان نے جو اہتمام کیا بالخصوص سید فرحان حسن شاہ صاحب اور سید کامران حسین شاہ صاحب اور سید رضوان حسین شاہ صاحب اور سید محمد علی شاہ صاحب یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. سب کو مولا کریم ہمارے بچوں کو ان کی طرح اپنے والدین سے وفا کرنے والا بنا. یا اللہ جو کچھ انہوں نے اہتمام کیا حتی المقدور کوشش کی احباب کو دعوتیں دی محنت کی یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. کل اہتمام کل ختم پاک ذکر اذکار کا ثواب شاہ صاحب ذوالفقار علی شاہ صاحب اور ان کے آباء و اجداد کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس پاک کلام سے مزید ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ان کے مزارات پر کروڑہ رحمت نازل فرما. ان کے آباء و اجداد کے نیک اعمال کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرما. اس بستی پر کرم فرما اور شاہ صاحب کے نانا جان صاحب کے درجات بلند فرما. ان کی مائی صاحبہ کو صحت والی زندگی عطا فرما. ان کی آنے والی نسلوں کو نیک اور صالح فرما. ان کے گھر پہ برکتیں رحمتیں نازل فرما. آج ان کی دعوت پر ان کی مولا کریم بلانے پر جتنے احباب تشریف لائے ہیں یا اللہ سب کو اجر کثیر عطا فرما. جو محفل میں شریک ہوئے جو دعا میں شریک ہوئے مولا کریم سب کا آنا قبول فرما اور سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. مولا کریم ہماری روحانی جسمانی ظاہری باطنی قلبی اعتقادی سب بیماریوں کو دور فرما. مولا کریم ہمارے خاندان میں ہمارا بیٹا میرا بھانجا استاد نصرت احمد صاحب کا انتقال ہوا جمعہ والدین یا اللہ ہم ان کی بخشش کی درخواست کرتے ہیں. یا اللہ سادات کی آمد پر بچوں معصوموں کی آمد پر حفاظ کی آمد پر تیری بارگاہ سے التجا ہے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. ساری زندگی تیرے پاک کلام کی نوکری کی یا اللہ ان کے مزار پر کروڑہ رحمت نازل فرما. مولا کریم ہمارے اس بیٹے سید رضوان حسین صاحب کی زندگی میں ان کی اس محبتوں میں جو دین کے ساتھ دن رات وابستہ ہیں لگن میں
کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ میلاد ہو یا مولا کریم کملی والے آقا علیہ السلام کے نواسوں کا، مولا کریم شہادت کا وہ مقام ہو، ہر مقام پر یہ کھڑے ہیں مولا کریم، دن رات لگن کے ساتھ نوکری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما اور برکت والا رزق عطا فرما، مولا کریم ان کی تمام نیک حاجات کو، نیک مقاصد کو پورا فرما، ان کے خلوص کی برکت سے اس ادارے کو، اس ادارے کے ساتھ جتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں سب کو مولا کریم دنیا آخرت کی جزائیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ شاہ صاحب بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما، ان کے گھر والے بیمار ہیں یا اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ یا اللہ شاہ صاحب کو زندگی صحت والی عطا فرما اور آخرت خیر والی فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔